10 محرم کا جلسہ ہے تو اس میں تو امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے، شہادت حسین کا بینر لگا ہوا ہے تو ذکر حسین ہونا چاہیے نا، ذکر اہل بیت ہونا چاہیے نا۔ اس میں بھی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، حضرت علی کا بعض صحابہ سے جو اختلاف تھا ان اختلاف والے صحابہ کا تذکرہ کرتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ۔ کیوں کرتے؟ تاکہ یہ جو علی علی بول رہا نہیں اس کی انگار لگانے کا سے کرتے۔ انگار لگا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ۔ یہ فتین ہے، یہ بدماش بد خصلت ہے، یہ دوزخ میں جانے۔ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ جی ہاں ناظرین، ایک کامیڈین مولوی جو کچھ وقت پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی بکواس کر چکا ہے، اس کا ایک ویڈیو میری نظر کے سامنے سے گزرا جس میں قبلہ سید حسنین وقائی صاحب نے اس کا مکمل جواب دیا ہے۔ چھوٹا سا کلپ جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا، جیسا کہ یہ ذکر کر رہا ہے 10 تاریخ کے تعلق سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، تو اس میں جو ہے لوگ جان کر کچھ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہمارے امام نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے کہ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، ٹھیک ہے، اور مکتے میں کیا ہی خوب کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جہاں ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ایسے بدبخت لوگ جو آ کر منہ کھولتے ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ یہ روافظ، جو اہل روافظ کا، اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے اس کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ہے خرافاتیں کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور بعد میں ان کا مکمل عقیدہ وہی ہو جاتا ہے جو آج کے رافضیوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ حسنین وقائی صاحب کا یہ مکمل ویڈیو دیکھیے کہ ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت جواب آپ نے دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سارے لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئے گا، تو پسند آنے کی صورت میں آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ 10 محرم کا جلسہ ہے تو اس میں تو امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے، شہادت حسین کا بینر لگا ہوا ہے تو ذکر حسین ہونا چاہیے نا، ذکر اہل بیت ہونا چاہیے نا۔ اس میں بھی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، حضرت علی کا بعض صحابہ سے جو اختلاف تھا ان اختلاف والے صحابہ کا تذکرہ کرتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ۔ کیوں کرتے؟ تاکہ یہ جو علی علی بول رہا نہیں اس کی انگار لگانے کا سے کرتے۔ انگار لگا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ۔ یہ فتین ہے، یہ بدماش بد خصلت ہے، یہ دوزخ میں جانے والے پوری امت کو دوزخ میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا احمد نقشبندی جیسے افراد جب صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، تو وہ دراصل اہل سنت کے عقیدے اور اجماع امت کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ طرز کلام نہ صرف غیر شرعی ہے بلکہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والا بھی ہے۔ سید الشہداء کے نام پر بغض صحابہ کی تجارت بند کرو نقشبندی۔ مولوی صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے جلسوں میں مولا حسین اور مولا علی کے جنگی حالات بیان کرنے اور صحابہ کا ذکر کرنے والے لوگ بغض رکھتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا جنگ صفین کا ذکر کرنا بغض ہے، یا جنگ جمل کا ذکر کرنا بغض ہے، یا تاریخ کی ایک حقیقت بیان کرنا بغض ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ جنگ صفین، جنگ جمل اور کربلا کا ذکر خود امام طبری، ابن کثیر، ابن اسیر اور شہرستانی جیسے سنی مفسرین اور مورخین نے کیا ہے؟ مولا حسین کا ذکر عبادت ہے، مگر اسے صحابہ کی توہین کا ذریعہ بنانا گمراہی ہے۔ صحابہ کہنے سے بغض کہاں سے ثابت ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ۔ ہم رسول اللہ کے سبھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں کوتاہی نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی ایک سے بیزاری کرتے ہیں، اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں جو ان سے نفرت کرتا ہے۔ یہ عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو مولوی صاحب جو صحابہ کہنے والوں کو فتنہ پرست کہتے ہیں، وہ خود کس کی مجلس سے کر رہے ہیں؟
کیا امام حسین صحابی رسول نہیں ہے؟ یا مولا کائنات صحابی رسول نہیں ہے؟ خود صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر آپ صحابہ کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ کیا آپ نے صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو جہنم کی طرف بلانے والا کبھی کہا؟ یا آپ صرف اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کو صرف یہ الزام لگا رہے ہیں؟ کیا امیر معاویہ کا ذکر کرنا گناہ ہے؟ قرآن اور حدیث میں صاف ہے کہ سبھی صحابہ عدول ہیں۔ قد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف کاتب وحی تھے بلکہ مجتہد صحابی تھے۔ امام نووی، قاضی ایاز، امام سیوطی، سب نے ان کو اہل سنت کے امام اور امت کے محترم صحابی کہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان جو ہوا وہ اجتہادی تھا، دونوں اجتہاد پر تھے۔ مولا علی کا اجتہاد صحیح تھا اور جناب معاویہ کو بھی ایک اجر اس سے ملا۔ اسی لیے امام اہل سنت محدث کعبہ حضور اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت امیر معاویہ کو برا کہا وہ سنی نہیں رہ سکتا، یہ الملفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو مولوی احمد نقشبندی جیسے لوگ اصل میں فتنہ پرست ہیں۔ ایسے لوگ محرم کے نام پر حسینیت کا لباس پہن کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ یہ مولا حسین کو ڈھال بنا کر اپنے رافضی مسلک کا زہر گھولتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے وہ دوزخی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 38-68 ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ صحابہ سے بغض ظاہر نہیں ہو رہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ صحابہ کا ذکر کرنے والے لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں؟ اہل سنت کا موقف ہے یہ۔ ہم مولا علی کو اپنا مولا مانتے ہیں اور امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ہم صحابہ کو تاجدار اور عادل مانتے ہیں۔ ہم جنگ صفین، جنگ جمل، کربلا کا بیان کرتے ہیں مگر ادب کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث اور آتی ہے من سب اصحابی فقط سبنی، کہ جس نے میرے صحابہ کو برا بولا اس نے مجھے برا بولا، جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر کیا، جس نے صحابہ کو برا کہا وہ رافضی ہے، اور جو حسین سے بیزاری کرے وہ ناصبی ہے۔ اہل سنت ان دونوں سے پاک ہیں اور آپ کے اندر یہ پاکیزگی نہیں ملتی۔